اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو اور بعض مقامات کو خود برکت والا قرار دیا ہے۔ مقامات کا اور اوقات کا برکت والا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ان اوقات سے اور ان مقامات سے برکت حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو انوارات کا مرکز بھی بنایا، برکات کا مرکز بھی بنایا، لیکن یہ برکت کعبے کی مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، جو اس کو قبلہ مانتے ہیں ان کے لیے ہے، جو اس کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے ہے، جو اس کا طواف کرتے ہیں ان کے لیے۔ اس سادہ سی بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ برکت والی چیز سے جب تک برکت حاصل نہ کی جائے خود بخود وہ برکت نہیں دیتی۔ دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا اچھا ہونا اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا کہ جب ہم اس کو اچھی طرح استعمال نہ کریں۔ اگر ایک کسان کاشتکار گندم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بیج کو اپنے برتن سے نکال کے دیکھے اور تلی پر رکھ کے یہ کہے کہ بہت اچھا بیج ہے، بڑا ہی عمدہ بیج ہے، اور یہ کہہ کے واپس برتن میں رکھ دے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو نکالے اور یہی جملہ دہرائے، بڑا اچھا بیج ہے، بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح وہ کہنے کے بعد پھر اس کو برتن میں رکھ دے، تو وہ ساری زندگی ایسا کرتا رہے، اس کی تعریفیں کرتا رہے، وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ بیج کے عمدہ ہونے میں شک نہیں، بیج کے اچھا ہونے میں شک نہیں، لیکن یہ کسان، یہ کاشتکار اس کی اچھائی، اس کی عمدگی سے فائدہ اٹھانے سے ناواقف ہے یا فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ کامیاب کسان اور کامیاب کاشتکار وہ ہوگا جو اس کو دیکھے، اس کو جانچے، اس کو پرکھے، اس کو چھانٹے اور یہ کہے یہ بڑا عمدہ بیج ہے، لہٰذا اس بیج کو میں اپنی کھیتی میں اس کی بیجائی کرتا ہوں۔ جب وہ عمدہ بیج کی بیجائی کرے گا تو آنے والے 6 مہینوں کے اندر اس کی محنت کا رزلٹ اس کے سامنے ہوگا، ہری بھری کھیتی اس کے سامنے ہوگی، اور پک کر اناج اور فصل، اس کی ساری امیدوں کا وہ مرکز جو اس نے قائم کیا تھا امیدوں پر، وہ اس کے سامنے ہوگا، لیکن یہ کب اس کو رزلٹ ملا کہ اچھی چیز کو اچھے طریقے سے صرف کیا۔ اس سے بیسیوں مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہترین سے بہترین ڈاکٹر سے
نسخہ لکھانے کے بعد اگر ایک انسان جیب سے پرچی نکال کے یہ کہتا بڑا قابل ڈاکٹر تھا، بڑا اچھا نسخہ لکھا ہے، پھر جیب میں ڈال دیا، ساری زندگی ایسا کرتا رہے، اس نسخے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا اس کو نکال کے نسخے سے وہ دوائی بھی خرید لی جو اس نسخے کے اوپر لکھی ہوئی تھی، پھر دوائی نکال کے یہ کہے کہ یہ تو کوالٹی نمبر 1 ہے، اعلیٰ دوائی ہے، بڑی اچھی کمپنی کی ہے، بہترین ہے، اور پھر جیب کے اندر رکھ دے، ساری زندگی اس دوائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فائدہ تب اٹھائے گا کہ دوائی کو استعمال کرے گا، اور آگے قید یہ بھی ہے کہ استعمال اس طرح کرے گا کہ جس طرح ڈاکٹر نے نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ گولی صبح کھانی ہے، یہ شام کو کھانی ہے، یہ دوپہر کو کھانی ہے، 3 گولیوں کی مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی، اس سے کم نہیں کھانی۔ اور کوئی نادان اگر یہ کہہ دے کہ 3 بتائی ہیں، چلو اکٹھی 3 کھا لیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوائی جو شفا کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بیماری کا باعث بن جائے۔ دنیا کے معاملات میں ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں، دین کے معاملات میں جا کر ہم ایسی گڑبڑ کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، یہ کر کیا رہے، یہ کر کیا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں سے برکت والی راتیں بھی بنائیں اور برکت والے دن بھی بنائے۔ آپ سب جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن بڑا برکت والا، عید الفطر کا دن بڑا برکت والا، عید الاضحیٰ کا دن بڑا برکت والا ہے، حج کے ایام بڑے برکت والے ہیں، حج کے مہینے کا پہلا عشرہ اور اس کی راتیں بڑی برکت والی ہیں۔ اچھا رمضان کے دن بڑے برکت والے، رمضان کی راتیں بھی بڑی برکت والی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، شعبان کا مہینہ بڑا برکت والا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی ماہ مبارک شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ جب بھی ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ کثرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ پھر اسے ماہ مبارک کی نصف شعبان کی رات کو اللہ کے نبی نے فضیلت والا بتایا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ شیطان اول تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، قدم قدم پر رکاوٹ کھڑی کر کے نیکی کے درمیان اور نیکی کرنے والے کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی۔ اگر اس کی دسترس سے کوئی تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی توفیق کی بنیاد پر اس کی رکاوٹوں کو توڑ کر نیکی کی طرف آ جائے تو وہ آگے چل کے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو نے کیا سمجھ لیا کہ تو نے مجھے ناکام کر دیا، اب تو کامیاب ہو گیا ہے۔ آگے چل کے وہ ایسا حربہ استعمال کرے گا کہ کی کرائی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، فرشتے یہ لکھ رہے ہوں گے کہ یہ گناہ اور معصیت کما رہا۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، انتہائی زیادہ خطرے کی بات ہے۔ خاص کر ماہ شعبان کی اس رات کو شیطان 2 طرح کے لوگوں سے ان کا بھی نقصان کرتا ہے اور ان سے دوسرے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو شیطان ایسی رسموں پہ لگا دیتا ہے، ایسی رسموں پہ کہ جن رسموں کو دیکھ کر دین کا علم رکھنے والا انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ رسم تو مجوسیوں کی رسم ہے،
سورج پرستوں کی رسم ہے، یہ رسم تو آگ پرستوں کی رسم ہے، یہ رسم تو ہندوؤں کی رسم ہے، لیکن شیطان کو دیکھیے کہ اسی رسم کو زندہ کیا، اور زندہ بھی کس رات کو کیا کہ جس رات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت برستی ہے، جس مہینے میں اللہ کی مسلسل رحمت برستی ہے، اس رات کو چنا۔ چنانچہ بستیوں میں دیکھیں، آبادیوں میں دیکھیں، نہ جانے یہ رسم کب سے شروع ہوئی اور کس نے اس کی ایجاد کی، اور ہے ہمارے ملکوں کے اندر ہی تھوڑے، ہندوستان، پاکستان اور قریب، عرب کے اندر موجود نہیں ہے، افریقہ کے اندر موجود نہیں ہے، یورپ کے اندر بھی موجود نہیں ہے، ہمارے ملکوں کے اندر کہ ماہ شعبان کی یہ رات، جس رات کو برکت والی رات قرار دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے برکت والی قرار دیا، اس میں ہمارا نوجوان اور ہمارے بچے گلیوں میں، بازاروں میں، ہاتھوں میں آگ کا سامان لے کے نکلتے، آتش بازی کا سامان لے کے نکلتے۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، چلو بچے خوشی بنا لیتے، لیکن یہ آتش بازی کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، کئی کبیرہ گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا نہیں، کبیرہ گناہوں کا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، لوگوں جس قوم کی کوئی قوم، کوئی فرد مشابہت اختیار کرے گا، نقل کرے گا، وہ قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے، اسی میں سے اٹھایا جائے۔ جو نصف شعبان کی اس بابرکت رات کو ہاتھوں میں آتش بازی کا سامان لے کر گلیوں اور بازاروں کے اندر نکل رہا ہے، وہ مجوسیوں کی نقل کر رہا ہے، سورج پرستوں کی نقل کر رہا ہے، اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل کر رہا ہے، ہندوؤں کے تہوار دیوالی کی نقل کر رہا ہے۔ بھلا جو انسان ہندوؤں کے تہوار دیوالی کی نقل کر رہا ہو، قیامت کے دن آمنہ کے لال اس کو یہ کہیں گے کہ آ جاؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان پیدا کریں گے۔ پہلا کبیرہ گناہ کہ ایسی قوموں کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی کہ جو قومیں اپنے اس گناہ کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن قرار دی گئی، دوزخ کا ایندھن قرار دی۔ اور کر کس معاشرے میں یہ رسم؟ اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس وقت آپ کے ملک میں، آپ کے معاشرے میں رات کو اس حالت میں سوتے ہیں کہ ان کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ اگر صبح کو کھایا ہے تو شام کو بغیر کھائے سو رہے، اور اگر شام کو کھایا ہے تو صبح کے کھانے کا پتہ کوئی نہیں کہ مزدوری ملے گی کہ نہیں ملے گی، کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گی۔